السلام علیکم لیوز، میں ہوں سیدہ جویریہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیو یعنی برج اسد کے لیے 17 اگست سے 23 اگست 2026 کا یہ ہفتہ کیا معاملات لے کر آیا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی درست تاریخ پیدائش موجود نہیں اور انگلش میں اگر آپ کا نام ایم ٹی اور اردو میں اگر آپ کا نام میم یا تے سے شروع ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج اسد یہ ہفتہ آپ کے لیے اعتماد، کامیابی اور کسی اہم معاملے میں اپنی بات منوانے کا اشارہ دے رہا ہے۔ کافی عرصے سے جس کام میں آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی محنت نظر انداز ہو رہی ہے، وہاں اس ہفتے آپ کی قابلیت سامنے آ سکتی ہے۔ ہفتے کے دوسرے حصے میں کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے جو آپ کے حوصلے کو مضبوط کرے گی۔ ملازمت کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اپنی صلاحیت دکھانے کسی اہم کام کی ذمہ داری آپ کو دی جا سکتی ہے، اور اگر آپ نے اچھے طریقے سے مکمل کام کیا تو آگے بڑھنے کا رستہ کھل سکتا ہے۔ اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو کسی ادارے سے جواب یا انٹرویو کا موقع سامنے آ سکتا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے نئی ڈیل کسی بااثر شخص سے رابطہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کاغذات اور مالی شرائط غور سے دیکھیے۔ مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں، خاص طور پر اگر پچھلے کچھ عرصے سے اخراجات زیادہ چل رہے تھے تو اب بہتری ہو سکتی ہے۔ کسی رکی ہوئی رقم کی واپسی یا اضافی آمدنی کا ذریعہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن اس ہفتے صرف آمدنی بڑھانے کی بجائے بچت پر بھی توجہ دیں۔ کسی کے کہنے پر غیر ضروری سرمایہ کاری بالکل بھی نہ کریں۔ برج اسد، اب بات کرتے ہیں آپ کے لیے محبت اور رشتوں کی۔ اس ہفتے برج اسد کے لیے محبت میں یہ ہفتہ دل کی بات واضح کرنے کا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو ایک اہم گفتگو آپ دونوں کے درمیان موجود غلط فہمی ختم کر سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہوگا۔ آپ کی ایک سخت بات شریک حیات کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے، جس سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ سنگل افراد کے لیے کسی ایسے شخص سے رابطہ ممکن ہے جس کی شخصیت شروع سے ہی آپ کی توجہ حاصل کرے گی۔ گھر میں آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ کسی خاندانی فیصلے میں آپ کا کردار نمایاں ہو سکتا ہے۔ کسی قریبی شخص کی طرف سے اچھی خبر بھی مل سکتی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی پرانا اختلاف ہے تو اسے انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ محنت کا اچھا نتیجہ دینے والا ہے۔ اگر کسی امتحان، انٹرویو یا داخلے کے حوالے سے انتظار کر رہے ہیں تو امید قائم رکھیے۔ آپ اپنی تیاری بھی جاری ساتھ رکھیے، آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کے لیے کسی رابطے، درخواست یا کاغذات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے دل، بلڈ پریشر، نیند اور ذہنی دباؤ کو نظر انداز بالکل بھی نہ کریے۔ مسلسل کام اور ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ مناسب آرام کریں، پانی اور پراپر ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی میڈیکل کنڈیشن چل رہی ہے تو ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اس ہفتے کا خاص وظیفہ اور صدقہ کیا ہے۔ اس ہفتے اپنی استطاعت کے مطابق کسی ضرورت مند کو لباس یا کھانا صدقہ کریں۔ صدقہ دیتے ہوئے اللہ کریم سے عزت، رزق، صحت اور ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کریے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 101 مرتبہ یا عزیزو یا معزو پڑھیے۔ اس کے بعد اپنے تمام جائز مقاصد کے لیے دعا کریے۔ آخر میں بات کرتے ہیں کہ برج اسد کے لیے اس ہفتے کا خاص پیغام کیا ہے۔ برج اسد، اس ہفتے اپنی صلاحیتوں پر شک نہ کریں۔ جس جگہ آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی قدر نہیں ہو رہی، وہاں حالات بدل سکتے ہیں۔ کوئی شخص آپ کی محنت کو تسلیم کر سکتا ہے یا آپ کو ایسا موقع مل سکتا ہے جہاں آپ اپنی قابلیت دوسروں کے سامنے ثابت کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے لیے کامیابی کا دروازہ محنت کے ساتھ ساتھ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے سے کھلے گا۔ ناظرین، اگر آپ برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹس میں یا عزیزو ضرور لکھیے تاکہ آپ کو خیر و برکت کی دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پرسنل کنسلٹیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جس میں برتھ چارٹ، کمپیٹیبلٹی چارٹ، اپنے نام کا اسم اعظم اور استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی بھی اہم موضوع پہ سوال پوچھ کے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ فری سروسز نہیں ہیں۔ اللہ کریم آپ کو عزت، کامیابی، صحت اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔